اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ کے نام سے جو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ مائدہ یہ سورہ مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس کی 120 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق یہ ساری سورہ حجۃ الوداع اور مکہ اور مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ معارف یعنی عقائد اسلامی اور احکام پر مشتمل ہے۔ اس کے حقیقت میں 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ جس میں پیغمبر اکرم کے بعد کے لیے مسئلہ ولایت اور رہبری، عیسائیوں کے مسئلہ تثلیث، قیامت و معاد کے مسائل اور انبیاء کی کچھ امتوں کے مسائل جس حصے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک حصہ جو واقع سورہ کا دوسرا حصہ ہے وہ وفائے عہد کا مسئلہ ہے۔ انسان اپنے عہد کے ساتھ کیسے وفا کرے، عدالت اجتماعی کا معاملہ یہ اجتماع میں عدالت کا کیا کردار ہے اور قتل کی کتنی مذمت کی گئی ہے۔ اور اسی مناسبت سے حضرت آدم کے دونوں بیٹے یعنی حابیل اور قابیل کے اس قتل کے معاملے کو بھی یہاں پر اٹھایا جاتا ہے، اور کچھ حلال اور حرام غذاؤں کے بارے میں بھی اس سورہ میں ذکر ہے، اور وضو اور تیمم کے احکام بھی اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ اس سورہ کا نام سورہ مائدہ کیوں ہے؟ مائدہ وہی دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انصار کے لیے جو مائدے کی دسترخوان کی جو داستان ہے، جو اسی سورہ کی آیت نمبر 14 میں بیان کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس سورہ میں کوئی قصہ، کوئی ایسی چیز بیان ہوتی ہے، اس مناسبت سے اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے سورہ مائدہ۔ بسم اللہ سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے اور پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اپنے عہد و پیمان اور قول و قرار پورے کرو اے ایمان والو، اپنے عہد اور پیمان اور قول و قرار کی وفا کرو، کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ اور جو چوپائے اور ان کے جو جنین ہیں تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، مگر وہ جو تم سے بیان کیے جائیں گے۔ الا ما یتلی علیکم، آپ کے لیے چوپائے حلال ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے کہ وہ آپ کے لیے حرام ہیں، حلال نہیں ہیں۔ اور احرام کے وقت غیر محل الصید وانتم حرم، احرام کے وقت شکار کو حلال نہ سمجھو، اور خدا جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔ اس سورہ میں ابتدا میں آپ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ مومنین کے لیے ایک حکم بیان ہوا ہے کہ آپ وفا کریں اپنے عقود کے ساتھ، اپنے عہد و پیمان کے ساتھ آپ کو وفا کرنی چاہیے، تاکہ اگر انسان اپنے عہد اور پیمان پر وفا نہیں کرے گا جو خدا کے ساتھ اس نے باندھے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اس نے عہد کیا ہے، جو اپنی ذات کے ساتھ اس نے عہد کیا ہے، کیونکہ تفسیر روح المعانی میں راغب کے حوالے سے نقل ہے کہ یہ عقد کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ جو عقد بیان کرتے ہیں کہ اوفوا بالعقود، یہ عقد کیا ہے؟ عقد حقیقت میں لغت میں رسی کے 2 سروں، رسی کے 2 حصوں، ایک رسی کا جو حصہ ہوتا ہے، ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے، جو گرہ لگاتے ہیں، جب گرہ لگ جاتی ہے اس عمل کو کہتے ہیں عقد۔ رسی کے 2 سروں کو ملاتے وقت جو گرہ لگتی ہے اس عمل کو عقد کہا جاتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے یہ مفہوم اتنا عام ہو گیا، لغوی معنی کی وجہ سے اس مناسبت سے ہر قسم کے عہد و پیمان کو عقد کہا جانے لگا۔ اب مثلا یہ جو نکاح ہے اس کو ہم عقد کہتے ہیں، کیونکہ بالآخر یہ ایک قسم کا عقد ہے، یہ پیمان ہے، یہ عہد ہے۔ اور تفسیر روح المعانی میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر نقل کرتے ہیں کہ اس عقد کی 3 قسمیں ہیں۔ کبھی عقد خدا اور بندے کے درمیان ہوتا ہے کہ وہاں وفا کرنی ہوتی ہے، کبھی انسان اور اس کے
नफ्स के दरमियान होता है और कभी अक़्द इंसान का दूसरे इंसानों के साथ होता है। ये अक़्द की दरवा के 3 किस्में। जब इंसान अक़्द करता है, वादा करता है, तो उस पर इंसान को अमल करना चाहिए, उस पर वफ़ा करना चाहिए, लाजिम है इंसान पर। यानी मोमिन वही है जो अपने अक़्द पर अपने अहद की वफ़ा करे, उसको पूरा करे। नहजुल बलागा में भी मैं आपको रेफरेंस देता चलूँ, नहजुल बलागा के ख़त नंबर 53 में मालिक अश्तर को मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नहु लैसा मिन फ़राइज़िल्लाह शै अशद्दु अलैहि इज्तिमाअन मा तफ़र्रुक़ मिन तअज़ीमिल वफ़ाए बिल उहूद। यानी दुनिया में अगर जो चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है अल्लाह के फ़राइज़ में से, वो वफ़ा बिल उहूद है, यानी अपने अहद पर वफ़ा करना। जो अहद किया है, जो वादा किया है आपने, जो किसी के साथ आपने इशारतन, किनायतन, सराहतन आपने जो भी अहद किया है उसको पूरा करें। अमीरुल मोमिनीन से मनकूल है, आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बलु इल्लल अमल अस्सालिह, खुदावंद मुताल किसी का अमल सालिह कबूल नहीं करता, इल्लल अमल सालिह, बेतहकीक खुदा किसी का अमल कबूल नहीं करता है तो किसी का सालिह अमल कबूल करता है। यानी अगर उसके अमल में रिया है, तकब्बुर है, शिरक है, तो अमल कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन सालिह, उस अमल में सलाहियत है, लिल्लाह है, तो अमल कबूल है। इसी तरह ला यक़बलुल्लाह इल्लल वफ़ा बिश्शुरूत वल उहूद, तो खुदावंद मुताल शराइत और अहद पैमान के बारे में भी ईफा के अलावा कुछ कबूल नहीं करता। यानी अगर आपने अहद किया है, जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे वो अहद खुदा के यहाँ कबूल नहीं है। और इससे ज़्यादा क्या अहमियत हो कि पैगम्बर अकरम ने फरमाया ला दीन लिमन ला अहद लह, जो शख्स अपने अहद पैमान का वफादार नहीं है वो दीनदार नहीं है, उसका कोई दीन नहीं है। लिहाजा मुआशरा और हमारा इज्तिमा, हमारा कल्चर, अगर इसमें अहद पैमान, वादा खिलाफी इस अंदाज से हो कि इंसान वादा करे और दिल में यह हो कि मैं वफा नहीं करूँगा, और एक करारदार, एक सिस्टम, एक तारीख किसी को दे के उस टाइम मैं आपको पैसे दूंगा, इस टाइम ये मैं काम करूँगा, और न करे तो मुआशरा तबाह हो, बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा एक रिवायत में बहुत ताकीद की गई है कि मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इशारे से भी कोई अहद अपने ज़िम्मे ले तो उसे वफ़ा करनी चाहिए। तो लिहाजा इस पहली आयत में खुदावंद मुताल ने सूरह अनआम की, सूरह माइदा की इस पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अहद का हुक्म किया है कि आप अपने अक़्द और अहद की वफ़ा करें। और मोमिन वही है, दीनदार वही है जो अपने अहद पर पूरा उतरता है और उस पर अमल करता है और उस पर वफ़ा करता है। खुदावंद मुताल से दुआ है कि हमें कुरानी आयात पर अमल करने की तौफीक